برادران اسلام، آج ہم یہاں اپنے بھائی عبدالمالک خان صاحب کی نماز جنازہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ ارحم الراحمین رب العالمین کے حضور مرنے والے کے لیے اس کے عزیز و اقارب اور جملہ مسلمانوں کی طرف سے یہ آخرت کی جو مشکل منزلیں ہیں ان کے لیے یہ توشہ آخرت ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے۔ میں نے آیت پڑھی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت۔ یہ موت ایسی چیز ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے یہ موت آ پہنچے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور اگر تم چونا کے گچدار قلعوں میں بھی بند ہو موت آنی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہماری یہ زندگی جو اب ہم زندہ ہیں یہ عزت والی بنا دے اور ہماری موت ایمان والی بنا دے۔ موت ایمان پہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العبرۃ بالخواتم، کہ دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسے ابھی ذکر کیا گیا اس آدمی کا، مجوسی کا ہے، اسی طرح بعض لوگ ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، آخرت خراب ہو جاتی ہے، اور بعض ساری زندگی اس طرح گزرتی ہے، آخر میں ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بھائی عبدالمالک صاحب یہ رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے عزیز بھی ہیں، اور علماء سے، صلحاء سے، عزیز و اقارب سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ تو اب پوری تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ نظام عالم ہے اللہ رب العزت کا، جو وقت مقررہ ہے بس اس کے بعد کیا ہے ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی زندگی محدود ہے۔ اقبال کا ایک پرانا شعر ہے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، کتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ کہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں میں اقامت، اور پھر تھوڑا سا یہ وقت ہے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ آج اس میں اذان نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، اتنا محدود وقت ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو وقت ہمیں دیا ہے زندگی کا، آج جو ہم زندہ ہیں، آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم بقیہ زندگی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ بزرگ لکھتے ہیں نا کہ اگر موت کو کوئی روک سکتا حکومت کے ذریعے سے تو فرعون کو موت نہ آتی، اور اگر کوئی مال سے روک سکتا تو قارون کو حکومت موت نہ آتی، اور اگر کوئی وزارت سے روک سکتا تو حامان کو موت نہ آتی، اور کوئی اگر حکمت و دانش سے روک سکتا تو لقمان حکیم کو موت نہ آتی۔ اور میرے محترم دوستو، اسی طرح کوئی سائنس سے، طب سے، میڈیسن سے روک سکتا تو جالینوس اور افلاطون جو اس کے موجد ہیں انہیں موت نہ آتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت، اس کا خامند فوت ہو گیا، یا اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یا 6 ماہ کا بچہ اس کی گود میں ہے، اس کی محبت اور الفت بھی اس کو نہیں روک سکتی، تو اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ ہے کہ ہمیں ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باشرہ بھی تھے، دین والوں سے بھی تعلق ہے، اور بچے حافظ قرآن بھی ہیں، غالباً عامل بھی ہیں۔ یہ قرآن حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب موت آ جاتی ہے سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اور وہ 3 چیزوں میں کیا ہے؟ پہلی چیز نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی بہت سی مدات ہیں، یہ بیان کرنے کا وقت نہیں۔ فرمایا دوسری چیز جو مرنے والے کو مرنے کے بعد پہنچتی ہے وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد
ان کے لیے دعا کرے۔ اور تیسری چیز ہے علم ينتفع بہ، وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچایا جائے۔ امامت کی ہے، تدریس کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تجوید پڑھا رہے ہیں، علوم اسلامیہ پڑھا رہے ہیں، کسی کو گھر میں قرآن پڑھا رہے ہیں۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جہاں ان کو ثواب ملے گا تو ان کے والدین کو بھی ثواب ملے گا، اور جس سے پڑھا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ ویسے بھی ان کا ننھیال علمی گھرانے والے ہیں، میرا بھی اسی گھرانے سے تعلق ہے۔ ہمارے آبا و اجداد بہت بڑے علماء تھے، ہمیں ان پہ فخر ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم کا مصداق ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ سلسلے ہمارے اسی طرح چلاتا رہے، اور دین کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں جوڑ کے رکھے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی عزت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور بھی علماء ہیں، انہوں نے بھی بیان کرنا ہے۔ میں تو ان کے لیے یہی دعا کروں گا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے، پسماندگان کو صبر مسنون نصیب فرمائے۔ مجھے مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے کا وہ شعر یاد ہے جو آج بھی ان کی کچی قبر پہ تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ نہ مائی، کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ اور اصل چیز عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ان کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔